اپنے آپ کو محفوظ کرنا، فتنوں سے محفوظ کرنا، شیاطین کے شر سے محفوظ کرنا۔ جنات اور جادوگری سے انسان اپنے آپ کو محفوظ اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات کی پناہ طلب کرے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی انسان کو پناہ دینے والا نہیں ہے۔ پہلے جاہلیت کے دور کے اندر یہ بات تھی کہ جب بھی لوگ کسی وادی کے اندر پڑاؤ ڈالتے تو وہ پناہ طلب کرتے جنوں سے کہ ہم آپ کی حفاظت کے اندر ہیں، آپ نے ہماری حفاظت کر لی ہے۔ آج بھی اس کے بے شمار طریقے اور طرز موجود ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے پناہ طلب کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو چکا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پناہ طلب کرنی چاہیے ایک اللہ رب العالمین کی ذات سے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے پناہ طلب نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں بے رب الفلق، جو فلک کا رب ہے، جو صبح کا رب ہے، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، اور ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے اندھیرے کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جو گرے لگا کر پھونکنے والیاں ہیں ان سے بھی جب انسان پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات سے، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے لوگ جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ اس سے حسد کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے۔ اور دوسری سورت جو ہے سورت ناس ہے کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں جب وہ وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ شیطان کی خصلت ہے۔ تو انسان اس شیطان کی خصلت سے بھی اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتا ہے کہ وسوسے ڈالے، خیالات ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں سے بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور انسانوں سے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو انسان کے دل اور دماغ پر خیالات لے کر آتے ہیں جس سے وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان تمام وسوسوں اور خیالات سے انسان اگر چاہتا ہے میں محفوظ رہوں تو ایک اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ تو آج کا جو پہلا پوائنٹ ہے اور پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ زبانی عبادت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آپ نے اگر پناہ طلب کرنی ہے تو ایک اللہ رب العالمین کی ذات کی کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ آپ کو کسی کی پناہ طلب نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ آپ کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی انسان کے دکھ اور مصیبت اور پریشانیوں میں کام آنے والا نہیں ہے۔ وہ مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ یہ ہمارا اور اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے کہ وہ مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ یقیناً غلام اپنے مالک کے سامنے ہی اس سے پناہ طلب کرے گا اگر کوئی اس کو مسئلہ پریشانی پیش آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کا تعلق بھی زبانی عبادت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، کیونکہ وہ مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے۔ جب انسان اٹھتا ہے صبح اٹھتی دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس کے بعد انسان وضو کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے وضو شروع کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، پھر نماز کے اندر انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات کا ذکر کرتا ہے، نماز کے بعد کے اذکار انسان کرتا ہے، صبح کے اذکار انسان کرتا ہے، اور صبح کے بعد انسان جو ہے اشراق کی رکعت پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، مغرب کی نماز پڑھتا ہے، اور اسی طرح عشاء کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ ساری نمازیں بھی اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر آتی ہے۔
کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے انسان کو ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہماری زبان جو ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ ہر چیز کے اندر مشغول ہے۔ اگر سیاست کے اندر بات کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ انسان کی زبان بولتی ہے، جھوٹ بولنے پر آئے پھر بھی کثرت کے ساتھ بولتی ہے، غیبت کرنے پر آئے، چغلی کرنے پر آئے، حسد کرنے پر آئے، بے شمار جو زبان کی بیماریاں ہیں، نہیں ذکر ہوتا تو اس کی زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر جاری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے بندو، اے ایمان والو، اے غلاموں، میرا ذکر جو ہے کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو ہر لمحے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق کا، اپنے مالک کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا خبردار، ان اللہ ینہاکم، اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے تمہیں، ان تحلفوا بآبائکم، کہ تم قسمیں اٹھاؤ اپنے ماں باپ کی، یعنی قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے، یعنی انسان چاہے ایک اللہ رب العالمین کی قسم اٹھائے اور اس کے علاوہ انسان کو خاموش رہنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار ایسی قسمیں موجود ہیں۔ انسان اپنے ماں کی قسم اٹھا لیتا ہے، اپنے باپ کی قسم اٹھا لیتا ہے، اپنے بھائی کی قسم اٹھا لیتا ہے، کسی اور چیز کی قسم اٹھا لیتا ہے، اپنے محبوب کی قسم اٹھا لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان اللہ ینہاکم، خبردار لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کر دیا ہے، ان تحلفوا بآبائکم، کہ تم اپنے ماں باپ کی قسمیں اٹھاؤ۔ نہیں، قسم اٹھانی چاہیے ایک اللہ رب العالمین کی اٹھانی چاہیے، اللہ کے علاوہ انسان کو کسی کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اس کا تعلق زبان کے ذکر کے ساتھ ہے، یعنی ایسا نہ ہو انسان کسی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم اٹھاتا رہے، ایسے ہرگز اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ رب العالمین کی انسان کو قسم اٹھانی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، یعنی یا لات عزا، لات کی قسم اٹھا لیتا ہے، عزا کی قسم اٹھا لیتا ہے، اور ان بتوں کی قسم اٹھانے کے بعد امام کائنات نے فرمایا، اب اس کو لا الہ الا پڑھ کے توبہ کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ اس نے بہت خطرناک جملے بولے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یعنی شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، ایک اللہ رب العالمین کی قسم اٹھائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جو اس کا تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ توبہ بھی جو ہے وہ ایک اللہ رب العالمین کے سامنے انسان کو کرنی چاہیے۔ وَأَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ وَأَسْلِمُوا، انسان مطیع ہو کر، فرما بردار ہو کر، جھک کر ایک اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے، اس سے معافی مانگے، اس سے توبہ کرے، اللہ کے علاوہ اپنے گناہوں کی معافی کسی اور سے نہ مانگے، ایک اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں جو میں بیان کر رہا تھا جن کا تعلق انسان کی زبانی عبادت کے اندر ہے، یعنی دعا بھی کرنی ہے تو ایک اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح انسان کو قسم بھی اٹھانی چاہیے، ایک اللہ کی قسم اٹھائے، پناہ بھی طلب کرے، ایک اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے، توبہ بھی کرے، ایک اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اب آتے ہیں جسمانی عبادت، جو انسان کہتا ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ اب آتے ہیں جو جسمانی طور پر انسان عبادت کرتا ہے اور جسم کے اندر ایک خاص ٹکڑا ہے اور وہ دل ہے، دل بھی جو ہے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، یقین اور ایمان رکھے، ایک اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا مبینا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم ایمان لاؤ، ایک اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لے کر آؤ، یقین کرو، ایک اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین کرو،
اور فرمایا رسولوں پر یقین کرو، اور جو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر آئے ہیں اس پر یقین کرو، جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر یقین کرو۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جو آدمی انکار کر دیتا ہے، فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے، کتابوں کا انکار کر دیتا ہے، رسولوں کا انکار کر دیتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ انسان کھلی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ 6 چیزوں پر ایمان لانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ ایک، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل میں ایمان ہوگا، دل میں یقین ہوگا، دل میں توکل ہوگا کہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات پر انسان یقین کرتا ہے، توکل کرتا ہے۔ اور یقین کا معنی یہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر یہی سے کہہ دیا جائے کہ جناب باہر بارش ہو رہی ہے اور کوئی آدمی دیکھنے نہ جائے اور اس بات پر یقین کر لے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دیکھنے چلا جاتا ہے اسے تصدیق کہتے ہیں، اسے ایمان نہیں کہتے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اسے بغیر جانچ پڑتال کیے انسان کہے کہ مجھے ایمان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، حساب و کتاب ہوگا، ازل سے ہے، ابد تک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جو کچھ اللہ رب العالمین کے بارے میں بتایا گیا انسان کہے کہ مجھے ایمان ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا اے لوگوں تم ایمان رکھو رسولوں پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے رسول نازل کی ہے ان پر بھی انسان کو ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان انسان کے سامنے آئے انسان جھک جائے کہ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا ہے اور میرے رب نے کہا کہ نبیوں پر رسولوں پر ایمان رکھو، میرا اس کی ذات ایمان ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، فرشتے جو نافرمانی نہیں کرتے اس پر بھی ایمان ہے۔ رس کتابوں پر ایمان ہے، جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اسی طرح انسان کو تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، مقدر کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے۔ ہاں ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، محنت جاری رکھیں گے، لیکن ہمارا یقین اور ایمان جو ہے تقدیر کا فیصلہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح انسان کو آخرت پر یقین رکھنا چاہیے۔ آج ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم دنیا کے اندر اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ آخرت کے بارے میں ہم کوئی غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، آخرت کا معاملہ ہے، انسان نے مرنا ہے، محشر کا میدان ہوگا، پل صراط سے گزرنا پڑے گا، جنت اور دوزخ، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ایمان والوں کی صفات ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کو خوف اور ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین نے کل قیامت والا دن جو ہے اٹھانا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا میری زندگی کے بارے میں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ایمان کہتے ہیں کہ 6 چیزوں پر ایمان رکھنا اور 5 ارکان اسلام کے اندر ہے، یعنی جس طرح کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 11 چیزیں بنتی ہے۔ 11 چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہ آدمی مسلمان بنتا ہے، اس کے پاس یقین ہوگا، اس کے پاس ایمان ہوگا۔ 11 میں سے اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دیتا ہے وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ ایمان بھی ہونا چاہیے، اسلام بھی انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلی شرط ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جسمانی عبادت میں پہلی چیز کیا ہے کہ دل کے اندر ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ دوسرا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ خشیت اور محبت بھی وہ بھی دل کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں مجھ سے ڈرو، اللہ اور لوگوں سے نہ ڈرو، یعنی ایک اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اہل ایمان کی خصلت یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر وہ محبت کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات سے۔ محبت بھی ہو سب سے بڑھ کر، ایک اللہ رب العالمین کی ذات کی محبت دل کے اندر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسمانی عبادت ہے، اگر دل کے اندر کسی اور کی محبت اللہ سے بڑھ کر ہے تو یقین جاری ہے یہ انسان جسمانی طور پر جو ہے اس کا عبادت جو ہے، اس کا یقین اور توکل جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر محبت جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے ہونی چاہیے۔ ہاں خوف بھی سب سے بڑھ کر ایک اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے۔ جب انسان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کی ہوگی، یقین جانو مسجد میں آنے سے کوئی انسان کو چیز روک نہیں سکتی۔ پھر انسان محبت میں آتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ رب العالمین سے بڑی محبت ہے، مجھے اس کے گھر میں بلاوا ہوا ہے، میں ہر صورت میں جاؤں گا۔ دنیا کے انسان کو مال سے بڑی محبت ہے،
یقین جانیے انسان جو ریڑھی بان ہے آپ ان سے بھی دیکھ لیجئے، ان کو بھی آپ نوٹ کریں، جو مزدور طبقہ ہے آپ ان کو بھی نوٹ کریں، جو دکاندار ہے آپ ان کو بھی نوٹ کریں، صبح کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، فاض والا اس طرف سے گاہک آئے گا، اس طرف سے کلائنٹ آئے گا، بڑی محنت کے ساتھ ہر طرف چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، رات کے 10 بجے ہے پھر بھی کھڑا ہے، لیکن یہی انسان جب جمعے کے ٹائم نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے سب سے آخر میں آتا ہے، بھائی دنیا کی خاطر تو سارا دن کھڑا رہا ہے، ساری رات محنت کرتا رہا ہے، آوازیں بھی لگاتا رہا ہے، لوگوں کو بلاتا بھی رہا ہے، اتنی محنت اور کوشش کرتا رہا ہے، کاش یہ محنت اور کوشش تیری اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی، تو دنیا سے اتنی محبت کرتا ہے، مال کمانے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن اور رات دیکھ کر کہ تو مال کما رہا ہے، لیکن تجھے رب کے گھر کی طرف بلایا جائے تو کہتا ہے جناب میں مزدوری کر رہا ہوں، ریڑھی کے اوپر کھڑا ہوں، میں اب مسجد میں نہیں جا سکتا، میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ بتاؤ یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر اہل ایمان کی محبت جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے ہوتی ہے، اور پھر فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ آج آدمی کا ایمان کیا ہے؟ لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں لوگوں کا خوف ہے کہ میرا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں یوں نہ ہو جائے، فلاں کے پاس نہ گیا میرا رزق بند ہو جائے گا، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، دکھ اور تکلیفیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، ایک اللہ رب العالمین کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ آج انسان کی محبت جو ہے دنیا سے زیادہ ہے، اور خوف بھی جو ہے دنیا کا زیادہ ہے۔ ہر انسان کے دل میں آج ایک ہی خوف پیدا ہوا ہے، جناب میں کھاؤں گا کہاں سے، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، یہی خوف دل کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر جو خوف ہے وہ میری ذات کا ہونا چاہیے۔ اگر دل میں رب کا خوف ہو، یقین جانے انسان صبح کے وقت اٹھ جاتا ہے، اس کے دل میں رب کا خوف ہے، وہ تہجد کے لیے بھی اٹھ جائے گا، اس کے دل میں رب کا خوف ہے، ٹھنڈ سے کچھ نہیں کہے گے، بستر کو دور پھینکے گا۔ جب انسان کو خوف کے اندر مبتلا ہو، یقین جانیے اس انسان کو نیند نہیں آتی، کیونکہ ڈر ہے، خوف ہے، قبر کے اندر جاؤں گا، اللہ رب العالمین کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، آگے سارے مراحل آئیں گے، میرا کیا انجام ہوگا۔ یہ انسان کے دل میں جب یہ خوف پیدا ہو جائے، یہ دو چیزیں بڑی عام ہیں، سب سے بڑھ کر محبت بھی اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ڈر بھی اللہ رب العالمین کی ذات کا ہونا چاہیے۔ باقی جو فطرتاً خوف اور ڈر ہے ہونا چاہیے، جس طرح انسان کو خوف ہو جاتا ہے، کوئی جانور ہے اس کا خوف بھی آ جاتا ہے، ماں باپ کا بھی خوف ہوتا ہے، اساتذہ بھی کا بھی خوف ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر خوف جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات کا ہونا چاہیے۔ اور جس کے بعد یہ دو نعمتیں مل جائیں کہ سب سے بڑھ کر محبت بھی اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اور جس کے دل میں خوف بیٹھ جائے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، یقین جانیے وہ آدمی نام طور میں کمی نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اپنے رزق کو حرام نہیں کرے گا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات ہے، وہ کہے گا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، کوئی آدمی دیکھے یا نہ دیکھے میرے دل میں رب کا خوف ہے اور رب سے محبت ہے۔ یہ دو بڑی نعمتیں ہیں جس انسان کو مل جائے، آج یقین جانے ہر آدمی اپنے دل میں دیکھے اور اس کے دل میں رب کا خوف نہیں ہے اور دنیا کا خوف بہت زیادہ ہے، انسان ڈرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہی وجہ ہے، یہی پریشانی ہے کہ جب انسان نے اللہ کا خوف چھوڑا ہے پھر سارے خوف اس کے دل میں آ گئے ہیں، اللہ کے علاوہ ہر چیز کا دل اس کے ڈر اس کے دل کے اندر موجود ہے، اور جب اللہ سے محبت چھوڑی ہے پھر ہر چیز کی محبت اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر یہی کہا جائے کہ جناب جمعہ میں آنے والے ہر شخص کو 500 روپے دیا جائے گا، یہاں رش لگ جائے گا، یہاں تو جگہ نہیں ملے گی، 500 روپے کے لیے آدمی آنے کے لیے تیار ہے لیکن رب کی محبت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ زبانی جو ہے، زبان کے ساتھ جو جسمانی جو عبادت ہے اس میں ایک دل ہے، یقین بھی اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے، خوف بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہونا چاہیے، محبت بھی سب سے بڑھ کر ایک اللہ رب العالمین کی ذات کی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو ہے رغبت اور رجا جو ہے، امید جو ہے، آرزو جو ہے، وہ بھی ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ انسان کی امیدیں پوری کرنے والی ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے،
اللہ کے علاوہ کوئی انسان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ تو جسے چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے بادشاہ دے دے اور جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، جس کو چاہے رسوا کر دے اور جس کو چاہے عزت دے دے۔ تمام امیدیں جو ہے، توکل جو ہے وہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کا دل میں خوف نہ ہو، ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جسمانی عبادت میں ایک اور مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان کو عبادت ایک اللہ رب العالمین کی ذات کی کرنی چاہیے، اور عبادت میں ایک پہلو جو ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز خاص ایک اللہ رب العالمین کے لیے پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی انسان نماز پڑھے ایک اللہ رب العالمین کی خاطر پڑھے۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ قیام جو ہے، کھڑا ہونا جو ہے ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے امام کائنات نے فرمایا من سرہ، جو آدمی خوش ہو اس بات سے ایتمثلہ الرجال، کہ یہ آدمی اس کے سامنے بت بن کر کھڑے ہو جائے قیاماً، قیام کی حالت میں، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ آدمی جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ امام کائنات کے بارے میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات ناپسند کرتے تھے اس بات کو کہ میرے سامنے لوگ کھڑے ہو جائیں، میرے لیے قیام کریں۔ آپ ناپسند کرتے تھے اس بات کو، یعنی قیام کرنا جو ہے ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر جائز کی صورت ملتی ہے وہ اتنی ہے کہ استقبال کے لیے آدمی کسی کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن تعظیم کے لیے، عزت کے لیے، شان کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، تکبر کرے اور پسند کرے اس بات کو، آپ نے فرمایا وہ ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج تو ہر آدمی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جناب جب میں انٹر ہوں تمام لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، میرے لیے قیام کریں، میرے لیے عزت کریں اور میرے لیے شان کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر وہ آدمی دوسروں کو حقیر جانتا ہے اور اس وجہ سے لوگ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو امام کائنات نے فرمایا وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہے، تکبر بھی نہیں ہے اور پسند بھی آدمی نہیں کرتا اور دوسروں کو حقیر بھی نہیں جانتا، پھر استقبال کے لیے، سلام کرنے کے لیے دوسرے کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، لیکن اس طرح کھڑا ہونا درست نہیں ہے کہ انسان کسی کے لیے عزت کے لیے، قیام کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے جب محفل میلاد کراتے ہیں، کہا کہ کچھ دیر کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ کیوں کھڑے ہو جائیں؟ کہا کہ جناب اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں اس لیے کھڑے ہو جاؤ۔ امام کائنات کے بارے میں تو انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آپ تو ناپسند کرتے تھے اس بات کو، اور آج جو ہے امام کائنات کے لیے جب کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، پھر کسی دوسرے کے لیے کیا قیام کرنا چاہیے؟ تعظیم کے لیے، عزت اور شان کے لیے کسی کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تعظیم اسی کی ہے، شان اسی کی ہے، تعریف اسی کا ہے، مقام اسی کا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہے۔ ہم تو غلام ہے، غلام کی تعظیم اور عزت میں اس کے لیے قیام کر رہا ہو، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے